1860 میں اور 1861 میں الہ آباد میں دو بڑے میلہ مذہب رکھے گئے، بہت زبردست، اور اس میں انگریز نے اپنا ایک مقرر پیش کیا، اس کا نام تھا فاؤنڈر، اور وہ عربی کا ماہر تھا، اور اس نے سورۃ فاتحہ پر کم از کم 3000 اعتراضات یاد کیے تھے۔ قرآن کی ہر سورت کے خلاف وہ 1 گھنٹہ تقریر کرتا تھا، اور اسی طرح ہندو، سکھ، گوتڑوں اور دوسرے لوگوں کے خلاف، اور پھر اعلان کرتا تھا کہ حق مذہب وہ عیسائیت ہے، اور حل میں مبارز یبارزنی، ران پہ ہاتھ مار کر کہتا تھا ہے کوئی ماں کا بیٹا جواب دینے والا۔ 1861 میں اس کی بڑی شہرت ہو گئی تھی، پوری دنیا اس کو دیکھنے آئی تھی، اور اس نے تقریر کی مثلا ہندو دھرم کے خلاف، ثابت کیا کہ وہ جھوٹا مذہب ہے، سکھوں کے خلاف، گوتڑوں کے خلاف، ڈوگروں کے خلاف، اور پھر اخیر میں مسلمانوں کے خلاف۔ جب ہندو دھرم کے خلاف تقریر کی، سکھ یاتریوں کے خلاف کی، ڈوگروں گوتڑوں کے خلاف کی، تو کہتا تھا ہے کوئی تم میں جواب دینے والا، وہ چپ رہ جاتے تھے۔ جب قرآن کریم کے خلاف اور سنت نبوی اور سیرت مبارکہ کے خلاف اس نے حرف سرائی کی، اور اس نے کہا ہے کوئی جواب دینے والا، تو مولانا رحمت اللہ صاحب کی رام بھی کھڑے ہو گئے، ہاں بالکل جواب حاضر۔ مولانا نے ایسا زبردست بیان کیا جس سے اس کا قرآن سے ناواقف ہونا، سنت نبوی نہ جاننا، سیرت اقدس سے بے خبر ہونا سب کی سمجھ میں آ گیا۔ اور پھر مولانا نے تقریر کی اور انہوں نے کہا جسے آپ عیسائیت کہتے ہیں وہ کدھر ہے؟ پوری دنیا میں عیسائیت جو حضرت عیسیٰ سے متعلق ہو اس کا وجود نہیں ہے، تمام اناجیل اس کو یاد ہے، اور اس انداز سے اس کا رد کیا کہ اس کی مورتی تس نس کرا۔ اس وقت مولانا نے جو گفتگو کی ہے ان 6 نکات پر کی ہے، اور ان 6 شبہات یا غلطیوں پر موجودہ عیسائیت بنا ہے۔ ایک یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیغمبر ہے تو صرف عربوں کے لیے ہے، کل کائنات کے لیے نہیں، اور کل کائنات کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسرا نقطہ اس کا یہ تھا شبہ کہ اقانیم ثلاثہ، عیسائیت کی جو بنیاد ہے اللہ، جبریل، عیسیٰ، یہ ثابت بالعقل والنقل ہے۔ تو نمبر 3 عیسائیت ممدوح فی الکتب السماویہ ہے وفی ھذا القرآن، عیسائیت ممدوح فی الکتب السماویہ وفی ھذا القرآن۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو ابن کہا ہے، اور عیسیٰ نے دعاؤں میں اللہ کو یا ابتی کہا ہے، ابا جان ابا جان۔ اور یہ کہ عیسیٰ کا کائنات میں کوئی باپ نہیں ہے، اور جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ ضرور خدا ہوگا۔ اور عیسائی دنیا پر متسلط ہے حقانیت کی وجہ سے۔ اس قسم کے 6 شبہات ہیں
جن پر مسیحیت قائم ہے، اور مولانا نے ان 6 کے 6 شبہات کو بیان کیا اور ان کا دڑام سے رد کیا اور ثابت کیا کہ یہ ایک بات بھی قاعدے کرینے کی نہیں، سب فضول بات ہے اور قرآن ان سب کا رد کر رہا ہے۔ اور سورۃ آل عمران انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے اور اس کتاب کا نام رکھا ہے اظہار الحق۔ یہ بائبل سے قرآن تک جو لکھا گیا ہے یہ بھی اسی کا ترجمہ ہے نا، اور ان کی اولاد وہی ہے جو سولتیہ میں ہوتی ہے مکہ میں۔ مکہ مکرمہ کا مدرسہ سولتیہ سولت النساء بیگم نے بھوپال سے حضرت شیخ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے لیے مکہ میں بنایا تھا۔ مولانا نے جب فاؤنڈر کو چت لٹایا اور اس کے تمام علم کو جہل دکھایا اور اس کو قرآن سے اور نبیوں سے خود عیسائیت سے بے خبر دکھایا تو بس پورا ہندوستان تھا اور ایک مولانا تھا، اور ہر شخص کہتا تھا کہ آفرین از خدائے بر پہ درے کہ از عمان ای چنی پہ سارے۔ انگریزوں نے کہا کہ یہ دونوں شرارت کریں گے۔ انگریزوں نے کہا فاؤنڈر کو تو اس لیے قتل کرتے ہیں کہ اس پر ہم نے دنیا تباہ کیے، اور اینڈ ٹائم پر ایک مولوی سے وہ بری طرح شکست کھا گئے، اور مقصد یہ تھا کہ فاؤنڈر تو کسی کام کا اب نہیں ہے، ہندوستان میں تو بالکل ریجرٹ ہو گیا، اور اس بہانے دونوں کو شرارتی کہہ کر مولانا رحمت اللہ کی سزائے موت کا اعلان کر دیا۔ مولانا رحمت اللہ کو اپنے بزرگوں نے کہا کہ گرفتاری نہیں دینی، وہ بلوچستان ایران کے راستے نکل گئے، سیدھا مکہ گئے۔ اور مکہ میں ان کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی موجود تھے، اور فاؤنڈر جب یہاں سے نکلا تو وہ ترکیہ گیا، تو ترکیہ میں سلطان عبدالحمید خان کی حکومت تھی، اور اس کو جا کے کہا کہ میں نے اسلام پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، میں قرآن جانتا ہوں، سیرت جانتا ہوں، سنت جانتا ہوں، ایسا جانتا ہوں کہ کوئی مولوی کا بچہ مجھے جواب نہیں دے سکتا۔ وہاں پر تو شیخ الاسلام ہوتے تھے، فخر الاسلام ہوتے تھے، خالی کوتک الاسلام ہوتے تھے، ان سے گفتگو کرائی، وہ سب چپ ہو گئے۔ تو فاؤنڈر نے کہا اب اعلان کرے، بادشاہ کو کہا کہ میرا مذہب حق ہے۔ بادشاہ نے مشاورت کی تو ان کو کہا گیا کہ مکہ مکرمہ اسلام کا مرکز ہے، ان سے مدد لی جائے، فاؤنڈر کا مقابلہ چاہیے۔ سلطان عبدالحمید خان کی طرف سے شاہی وفد قاصد کے طور پر بادشاہ مکہ سے ملا، شریف مکہ سے۔ انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ سے مشاورت کی، انہوں نے کہا آدمی تیار ہے بالکل، اور 100% کامیاب آدمی ہے، اور اس کو ترکیہ پہنچاؤ۔ وہ شاہی اردل میں ان کو لے کے گئے۔ مولانا رحمت اللہ نے سلطان سے ملاقات کر کے ان کو کہا کہ دیکھو 2-3 باتوں کا خیال رکھے، ایک تو میرے نام کا پہلے سے اعلان نہ کرے، دوسری بات یہ کہ میں میدان میں نہیں آؤں گا، قریب میں بیٹھوں گا، جب یہ تقریر اپنی فضولیات مکمل کرے اور یہ کہے کہ ہے کوئی جواب دینے والا تو میں باہر آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا بالکل، جب آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ جہان جمع تھا ترکیہ میں، شاہی دربار کے سامنے مناظرہ تھا، اور فاؤنڈر نے ادھر ادھر سے جو ہے نا
اپنے ڈانس اور ناچ کیا اور ایک مذہب کا مذاق اڑا کے آخر میں اسلام کا مذاق اڑانا شروع کیا اور پھر کہا قرآن غلط ہے اور نبی غلط ہے اور اسلام جھوٹا ہے اور یہ ہے وہ ہے کوئی جواب دینے والا؟ مولانا اندر سے باہر آئے. فاؤنڈر نے جو مولانا کو دیکھا کہ یہ میرا باپ کہاں سے نکلا ہے. فاؤنڈر نے کہا آپ تقریر کریں، بے شک میں ہو کے آتا ہوں. شاہی تو عارت خانہ جو تھے وہ دریا کے اوپر بنے تھے، وہ جو 1861 میں گیا ہے بیت الخلا وہی سے جا کے چھلانگ ماری، واپس ابھی تک نہیں ہے. خودکشی کر لی فاؤنڈر نے. ہمارے اکابر اور بزرگ ایسے غیرتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اسلام پر ایسا جذبہ، استقامت اور خصوصی نصرت سے نوازا.